اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا، عفت کا، شرف ناصر ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا۔ رمضانی کسوٹی کا جواب، قرآن مجید مبلغ کیسے پہنچے؟ باپا جان نے پہنچایا۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، براہ راست سنتوں بھرا بیان نگران شورا کا ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، افطار اجتماع مجلس دارالمدینہ کے تحت الہلال سوسائٹی میں۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف مصطفیٰ آباد ہند میں۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شب گزشتہ رمضانی کسوٹی فرمائی۔ عاشقان ماہ رمضان اور اعتکاف کو اپنے ملفوظات سے نوازا، علم و حکمت سے بھرے مدنی پھول دیے۔ بعد ظہر و تراویح ہونے والے مدنی مذاکروں کی جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ اگر کوئی سود خور فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ جو بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ تو سود خور جبکہ مسلمان ہے تو اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جائے، بلکہ نماز جنازہ میں بھی تو دعا پڑھی جاتی ہے، جنازہ بھی اس کا پڑھیں گے تو اس میں بھی دعائے مغفرت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کپڑے وغیرہ تو صاف ہونے چاہیے، جو مکھیاں وغیرہ ہوتی ہیں، مکھیاں وغیرہ گندگی پر بیٹھتی ہیں، اس لیے تو جب ہمارے کپڑوں پر بیٹھتی ہیں تو اس کے لیے کپڑے خراب نہیں ہوتے کیا؟ نہیں، مکھی اگر نجاست سے اڑ کر سیدھی اپنے کپڑے پر آ کر بیٹھ گئی تب بھی کپڑے پاک ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، بہار شریعت میں یہ مسئلہ ہے۔ بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کے لیے والدین کو کتنی کوشش کرنا ہوگی؟ اگر ان کے قصبے یا دیہات جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسے ادارے نہ ہوں تو اب کیا کرے؟ سر وہ دینی تربیت شریعت کے مطابق اس کی پرورش تو کرنی ہے۔ اب ادارہ ہو یا نہ ہو، پچھلے بزرگوں کا تو ایک تعداد ہے جن کے مطلب حالات زندگی میں یہی ملتا ہے کہ ان کے والد نے ان کو پڑھایا، کسی کو کسی کے دادا نے پڑھایا، کسی کو چاچا نے پڑھایا، اور اس طرح ان حضرات نے علوم دینیہ حاصل کیے، پھر سفر کیے بڑے ہو کر اور علوم حاصل کیے۔ اب اس طرف رجحان نہیں ہے، باپ اولاد کو دینی تربیت دینا چاہتا ہے لیکن خود اس بیچارہ وہ خود دینی تربیت سے محروم ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ادارے کی محتاجی تو رہے گی کہ ہر وقت وہ اگر ہے بھی تربیت یافتہ تب بھی اولاد کی تربیت کے لیے وہ وقت نکال نہیں سکتا، اس کی دنیاوی مصروفیات اس نے اتنی پال رکھی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جہاں پر دینی تربیت ہوتی ہو ایسی جگہ اس کو بھیج دیا جائے۔ تو اب بولا کہ یار ہم اپنی اولاد کو دور بھی نہیں کرنا چاہتے اپنے نظروں سے،
تو پھر اب اس کا علاج میرے پاس کیا ہے؟ تو اس کو وہاں بھیجنا پڑے گا کہ وہاں اگر کوئی عزیز رشتہ دار جو آپ کے بچے کی دیکھ بھال کر سکتا ہے تو اس طرح بھی ترکیب ممکن ہے. بہرحال یہ کہ پوری کوشش کرنی پڑے گی کہ اس آیت پر عمل ہو جائے. قو انفسکم و اہلیکم نارا. مطالعہ کروائیں، مدنی چینل دکھائیں بچوں کو، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. آج مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت رینالہ خرد ضلع اوکاڑا پاک بخاری کابینہ، یہ او بی وین کے ذریعے شرکت. انٹرنیٹ کے لیے خصوصی شرکت میرپور خاص باب الاسلام سندھ پاکستان پاک نقش بندی کابینہ. نماز پنجگانہ میں صف اول کو افضل قرار دیا گیا، لیکن اس کے برعکس نماز جنازہ میں آخری صف کو افضل قرار دیا گیا ہے، تو اس کی شریعت میں کیا حکمت ہے؟ دو حکمتیں حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی نے بیان فرمائی ہیں. نماز جنازہ میں صفوں کا زیادہ ہونا یہ شریعت کو مطلوب ہے، شریعت کو پسند ہے. اور اگر پہلی صف کو افضل قرار دیا جاتا تو لوگ اس کو ترجیح دیتے کہ پہلی صف کی طرف سبقت کرتے، تو صفوں کی تعداد کی حکمت پوری نہ ہو پاتی. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا میت کے حق میں شفیع یعنی سفارش کرنے والا ہوتا ہے، اور سفارش کرنے والے کے لیے آخری صف کو افضل قرار دیا گیا کیونکہ اس میں عاجزی اور تواضع زیادہ ہے، جس سے شفاعت کی قبولیت کی امید بھی زیادہ ہے. ایک اسپتال میں موجود ہیں، تو ایک وارڈ کے اندر گئے تو کافی تعداد میں مریض لیٹے ہوئے تھے، اور آنکھوں میں یہ منظر دیکھا کہ ایک مریض لیٹا ہوتا بیچارہ، اس کو پتہ نہیں کیا جھٹکا لگا، وہ نیچے گر پڑا. اوہ. تو یہاں پر آ کے تو ایک کافی ایک عبرت ملتی ہے نا. اب یہ کہ اسپتال میں آنا ہوا تو پھر ایک ہمارے ایک نعیم بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں یہ، اور ان کے بیچارے یہ رکشہ چلاتے ہیں، اور رکشہ چلاتے چلاتے ان کے ساتھ جو ایک حادثہ درپیش ہوا، پیٹ میں بھی ان کے رگڑ آئی ہے، اور پورا جسم جو ہے ان کا تقریباً جو ہے ڈیمیج ہوا ہوا ہے. بیچارے بہت پریشان ہیں. دکھ میرے کو اس بات کا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ اور میں روزوں سے محروم ہوں. میرے لیے دعا کریں کہ میں جلد سے جلد صحت یاب ہو کر کے اپنے روزے پورے کروں. ہاں، اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ہمت رکھیے. لا باس طہور انشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ترقی درجات کا سبب بنائے، گناہوں کا کفارہ بنائے. آمین. رمضانی کسوٹی. کیا آپ کی مرادش ہے انسانوں میں سے ہے؟ لا. آپ کی مطلوبہ شے کا تعلق کسی مقدس مقام سے ہے؟ لا. کیا آپ کی مرادش ہے آسمانی کتاب میں سے؟ نعم. سبحان اللہ. کیا وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ لا. حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ لا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی؟ نعم. پاپا یہ نام بتانا چاہ رہے ہیں مدنی فیس کے ساتھ. بابا کیا اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. کھانا یوں بھی کھایا جاتا ہے، مگر جب باپا جان کے ساتھ کھایا جائے تو یادگار ہو جاتا ہے، دل مسرور ہو جاتا ہے. باپا جان کے ہمراہ خوش نصیب عاشقان رسول نے سحری کی، جبکہ سلسلہ ملاقات میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دست بوسی کا شرف پایا. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو. یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 رمضان
शहजादी कौनैन है सैयदा ज़हरा, शहजादी कौनैन है सैयदा ज़हरा, सैयदा ज़हरा, सैयदा ज़हरा, सैयदा ज़हरा, शहजादी कौनैन है सैयदा ज़हरा, शहजादी कौनैन है सैयदा ज़हरा। है रुतबा इसलिए कौनैन में इस्मत का इफ़्फ़त का, है रुतबा इसलिए कौनैन में इस्मत का इफ़्फ़त का, शरफ हासिल है उनको, शरफ हासिल है उनको दामने ज़हरा से निस्बत का। शहजादी कौनैन है सैयदा ज़हरा, शहजादी कौनैन है सैयदा ज़हरा। रब की हुई अता है रमज़ान आ गया है, रब की हुई अता है रमज़ान आ गया है, तौबा का दर खुला है रमज़ान आ गया है, तौबा का दर खुला है रमज़ान आ गया है, रमज़ान। थाल के ऊपर यूँ हाथ बढ़ा कर तोड़े तो मिट्टी के आटा वगैरह गिरकर थाल में गिरे, वरना दस्तरखान में गिरकर ज़ाया हो सकता है। कोई खाने का ज़र्रा ज़ाया ना हो। हदीस पाक में कि तुम नहीं जानते खाने के किस हिस्से में बरकत है। बख्शिश मिलेगी सबको, रहमत मिलेगी सबको, बख्शिश मिलेगी सबको, रहमत मिलेगी सबको, ये कह रही हवा है रमज़ान आ गया है, ये कह रही हवा है रमज़ान आ गया है, रमज़ान 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 रमज़ान। सिलसिला कामयाबी का रास्ता में मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने अपने मदनी फूलों से नवाजा। सिलसिलों की झलकियों की तरफ आपको भी लिए चलते हैं। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। ज़िक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़ मोहब्बत आम नहीं। बहुत से आशिकान रसूल कुरान की तिलावत करते हुए झूमते हैं। ये भी कुरान की एक लज्जत और सुरूर हासिल होने की वजह से होता है। यकीनन कुरान पाक ये रमज़ान मुबारक में बिलखुसूस कहूँगा कि एक तादाद है जो तिलावत करती है, कसरत के साथ पढ़ा जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ने में माहिर है वो किरामन कातिबीन के साथ है। जो शख्स रुक रुक कर कुरान पढ़ता है और वो उस पर शाक यानी उसकी ज़बान आसानी से नहीं चलती, तकलीफ़ के साथ अदा करता है, उसके लिए 2 अजर है। अब पूरा दिन होता है कि पूरे दिन में एक बार सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते हम। तिलावत कुरान के वक्त रोना मुस्तहब है और ये अल्लाह ताला के जलील कदर बंदों का तरीका है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जब तुम सूरह सुबहान में सज्दा की आयत पढ़ो तो सज्दा करने में जल्दी ना करो, यहाँ तक कि तुम रो, और अगर तुम में से किसी की आंख ना रोए तो दिल को रोना चाहिए। और तकल्लुफ़ के साथ रोने का तरीका यह है कि दिल में हुज़्न व मलाल गम को हाजिर करे, क्योंकि इससे रोना पैदा होता है। माल चला जाता है, बंदा रोता है, थोड़ा सा कोई खौफ को डरा देता है तो आप रोते हो। और दुनिया के 100 किस्म के गम होते हैं, 2 किस्म के दुख होते हैं जब जो इंसान को रुलाता है। अब जिसे गम आखिरत लगता है, जिसे गुनाहों का एहसास पैदा हो जाता है, जिसके दिल में खौफ खुदा मौजज़न होता है, जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में
اپنے آپ کو مطلب کہ مبتلا کر رہا ہوتا ہے، ماشاءاللہ عشق رسول کی نعمت اس کو نصیب ہوئی ہوتی ہے، قبر کی، آخرت کی، نزا کی، حشر کی، نہ جانے جنت میں جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا، پل صراط پہ میرا کیا بنے گا، میزان عمل پہ میرا کیا بنے گا، آخرت کی منزلیں کیسی عجیب ہے۔ نگران مرکزی مجلس شورا نے مدنی مذاکرے سے قبل شرکا اور مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ آپ نے مدنی مذاکرہ اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ بھی لیا۔ آج جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک ہے، تو ان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ نام و نسب ذرا غور سے سن لیں، محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی، فلسطین کے قریب شہر غزہ میں پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق آپ اسی روز پیدا ہوئے جس روز امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا۔ ایک روایت کے مطابق تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک مبارک داخل فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ آپ آخری عمر میں بغداد سے مصر تشریف لے گئے اور وہاں شب جمعہ بعد نماز مغرب 54 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ آگے جا کے اگر دیکھتے ہیں تو امام شافعی کے اگر شاگردوں کی فہرست دیکھتے ہیں تو اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ ہماری جو سوسائٹی ہے، معاشرہ میں ان کو ایک مدنی پھول یہ دینا چاہتا ہوں کہ اختلاف رائے کے باوجود محبت قائم رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مطلب کہ نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تو نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی، لیکن ہماری محبتیں تو نہ ٹوٹیں۔ کوئی جب تک کہ کوئی مانع شرعی نہیں ہے، میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود مقلد ہیں اور آپ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید اختیار کی، تو آپ دیکھیے کہ یہ بڑے بڑے بزرگ آج بھی بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے نام کسی نہ کسی بزرگ سے، ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آج امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک لیے حاضر تھے۔ یا ماشاءاللہ، مجھے آپ کا مشورہ یاد آ رہا تھا پچھلے دنوں جو ہوا تھا، آپ نے فرمایا نا کہ پیار محبت کی فضا جو ہے وہ قائم تھی، تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے اندر بہت سارے جو ہے وہ شافعی پائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ جی جی ماشاءاللہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدت ذلہ العالی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ جنت کی دعا کرتے رہا کرو۔ جس نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے۔ ان چیزوں کا بڑا خصوصیت کے ساتھ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جنت میں حوریں کیسی ہوں گی، جنت کے مکان کیسے ہوں گے، جنت کے محلات کیسے ہوں گے، جنت کا کھانا کیسے ہوگا، جنت کے مشروب کیسے ہوں گے۔ جنت والے اعمال کو بجا لائیں گے، اللہ کی رحمت کو پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی، اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ وہ ہے کوئی دنیا کا مالدار ترین آدمی ہو جس نے اپنے گھر کی دیواریں سونے چاندی کی بنا کر رکھی ہوں، اور پھر یہ تو سونا چاندی جنت کا سونا چاندی ہے۔ جنت میں نجاست، گندگی، خانہ پیشاب، تھوک رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہیں ہوں گے۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر با قصد یعنی ارادتن اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ مثل سانس کے جاری ہوگی۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ ایک غم و دکھوں سے بھری دنیا میں جینے والوں، اس جنت کی تیاری کرو جہاں غم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے مولا، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، اور وہ دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ اللہ کا دیدار کریں گے۔ میرا رب فرماتا ہے اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوران
میں سب آسمان و زمین آ جائیں پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے. یہ ہے جنت. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. بندہ گناہ سے بچے، برائی سے بچے، اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف دل میں پیدا کرے. تنہائی میں رب سے ڈرے، لوگوں میں رب سے ڈرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، خوف خدا کے ساتھ جیے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اور جنت پانے کی صورتیں پیدا کرے. کب تک گل چھڑے ہو رہیں گے؟ شراب آئی، شراب پیتے پیتے آخر گردے فیل ہو جاتے ہیں اور اس کے اعضاء اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں. کتنے شرابی ایڑیا رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں. کب تک شرابیں پیو گے؟ کب تک جوا کھیلو گے؟ آخر ایک گھر بھی بکتا ہے، گھر کا زیور بھی بکتا ہے، بہت کچھ بک جاتا ہے. پھر قتل و غارت گیری ہوتی ہے، یا تو تم کسی کا قتل کر دیتے ہو یا کوئی تمہارا قتل کر دیتا ہے، یا بے یارو مددگار ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو. کب تک بدکاریاں کرتے رہو گے؟ کب تک؟ آخر ایک وقت آئے گا کہ کسی قابل نہیں رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں اور ڈریں اس رب کے غضب سے، اور تیاری کریں اس جنت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تیرے گناہ گار، تیرے سیاہ کار، تیرے بدکار بندے تیرے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے حاضر ہیں. تیری رحمت پر ٹکٹکی باندھے ہوئے دعا میں حاضر ہیں. بولا ہمارے گناہ بخش دے. اے مولا، میزان عمل پر جب اعمال تولے جا رہے ہوں اس وقت پہ آسانیاں ملیں. میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، میرے جرم و قصور پر جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب. نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا مبارک جدول آپ کو دکھاتے ہیں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان سے، جہاں آپ نے فجر کے بعد مدنی حلقے میں شرکت کی، جبکہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی رہا، مناجات افطار میں رقت انگیز دعاؤں کا سلسلہ بھی رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ترجمہ کنز العرفان. یہ حبیب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتار دیں، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. جو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ اللہ ہمیں اعلانیہ دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا. نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے. فیضان رمضان ہے، فیضان
ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا دنیا کے مختلف مقامات پر سلسلہ رہا، جس میں مبلغین دعوت اسلامی اور اراکین شورا نے اسلامی بھائیوں کو رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے فیوضات سے آگاہ کیا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا کہ ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ آپ کا اپنا سلسلہ بہت ہی پیارا، بہت ہی مہنا بات ہو رہی ہے سلسلہ فیضان سحری کی، جس میں رکن شورا نے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ فیضان سحری حاصل کیجئے۔ دعا کے آداب آج ہمارا موضوع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے نوجوان، اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں کہ اس میں شراب کی بوتل ہے، ظاہر سامنے امیر المومنین ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روب، ایک دبدبا۔ اس زمانے میں بھی جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے تو لوگ یعنی مجرم جو ہے بالخصوص وہ تھر تھر کانپا کرتے تھے، اور اب شراب کی بوتل اور امیر المومنین سامنے ہیں۔ اب اس نوجوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی، یعنی اس نے ہاتھ نہ اٹھائے، اس نے کوئی بآواز بلند دعا نہ کی، دل ہی دل میں دعا مانگی، اور اس کس انداز سے، کیا رقت قلبی کا عالم تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ، مجھے حضرت عمر فاروق کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس نوجوان نے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دیا؟ امیر المومنین سے کہتا ہے، امیر المومنین، یہ سرکہ ہے، یعنی شراب کی بوتل چھپائے، کہتا ہے یہ سرکہ ہے۔ اب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ اب ذرا سوچے کہ شراب چھپائی ہوئی ہے، کہہ تو دیا سرکہ ہے، اور آپ نے فرمایا دکھاؤ۔ تو اب اس نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل آگے کی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ دعا جو دل سے مانگی گئی، وہ دعا جو رقت قلبی سے مانگی گئی، دل کی حضوری سے مانگی گئی، اس کا اثر دیکھیں کہ وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ شراب نہیں بلکہ جب امیر المومنین نے وہ بوتل دیکھی تو وہ سرکہ بن چکی تھی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پتا چلا، کیا پتا چلا وہ انشاءاللہ مزید سنیں گے کہ دعا کے آداب جو ہے نا وہ کتنے ضروری ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو وہ ہو سکتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت کچھ ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ تقدیر بدل سکتی ہے اگر دعا صدق کے دل سے کی جائے۔ I-10 سیکٹر اسلام آباد پاکستان ہمارا اپنا دارالحکومت، جہاں کی مقامی شاپ پر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اپنے مدنی پھولوں میں مدنی عطیات
دعوت اسلامی کو دینے کا ذہن دیا۔ الہلال سوسائٹی گلشن ٹاؤن باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس دارالمدینہ کے تحت افطار اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو ضیاء صدقات سے آگاہ کیا۔ مجلس دارالمدینہ کی سعی ملاحظہ کیجیے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ پچھلے دنوں میرے والد صاحب ایک موبائل لے کر آئے، بچوں کو کھیلنے کا جو موبائل ہوتا ہے تو اس میں گانے بج رہے تھے، تو میرے بیٹے نے فوراً کہا کہ دادا جان آپ اسے بند کریں اور آپ توبہ کریں اور کہ گانے سننا حرام ہے۔ الحمدللہ یہ مدینہ بہار دیکھ کے ہمارے تمام گھر والوں کو میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دارالمدینہ دوسرے اسکولوں سے بہت بہت بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دارالمدینہ کو ترقی عطا فرمائے۔ برگرز فورٹ ساؤتھ افریقہ میں غم خواری اجتماع منعقد ہوا، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے فی سبیل اللہ عز و جل تعویذات عطاریہ دیے گئے۔ برگرز فورٹ ساؤتھ افریقہ چلتے ہیں۔ امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی، اور کیے پہ پشیمان ہے یا نبی، کر دے ہم کو عطا اپنی الفت شان لے کے امت چلے پرچم طیبی یا نبی 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 یا نبی۔ مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کی مین چنگی میں مجلس تاجران کے تحت ہونے والے مدنی حلقے میں شرکت کی۔ مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دینے کا ذہن دیا۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ ایم پی اے ملک تیمور مسعود اکبر سے واقعین پنجاب پاکستان میں مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی۔ انہیں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا احوال بتایا۔ رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 رمضان۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بعد فجر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں اسلامی بھائیوں نے 3 آیات تلاوت قرآن بما کنز الایمان سننے کی سعادت حاصل کی۔ بعد فجر مدنی حلقہ ملاحظہ کیجیے۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب
صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ مصطفیٰ آباد ہند کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، جہاں پورے ماہ رمضان المبارک کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے، جس میں عاشقان ماہ رمضان اور اعتکاف کی ایک بڑی تعداد شریک ہے۔ اتر پردیش کے شہر مصطفیٰ آباد چلتے ہیں۔ رمضان کی برکتوں سے آباد مسجدیں ہیں، ہر کوئی شوق سے اب مسجد میں آ رہا ہے۔ فیضان رمضان یہ فیضان رمضان، فیضان رمضان یہ فیضان رمضان، فیضان رمضان یہ فیضان رمضان، فیضان رمضان یہ فیضان رمضان۔ سنگر کی توبہ، یہ مدنی بہاروں کا ایک نیا رسالہ ہے۔ واقعی سنگر نے توبہ کی ہے، ملاحظہ کیجئے۔ مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے۔ اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے سلسلہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ آج مدنی مذاکرے میں بذریعہ اوبی وین بونگا حیات ضلع پاک پتن پنجاب پاکستان سے اسلامی بھائی شرکت کریں گے، جبکہ بذریعہ انٹرنیٹ ٹنڈو آدم باب الاسلام سندھ پاکستان ہند امانی کابینہ کوٹا ہند میں عاشقان ماہ رمضان اور اعتکاف اس مدنی مذاکرہ اجتماع میں شرکت کریں گے۔ ہند امانی کابینہ کوٹا میں مدینہ منورہ زاد اہل شرفوں و تعظیمہ کے ٹکٹ کی قراندازی بھی ہوگی، جبکہ کل انشاءاللہ بذریعہ اوبی وین بھاول نگر ڈونگا بونگا پنجاب پاکستان اور بذریعہ انٹرنیٹ دولت پور نواب شاہ باب الاسلام سندھ پاکستان سے اسلامی بھائی شرکت کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کا وزٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا